الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معاہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر وعزیز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب کبھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا تھا تو ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے انکار کر دیا، اللہ کی کتاب کو بھی قابل اعتنا نہ سمجھا جیسے کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ پچھلی آیہ کریمہ میں جیسے میں کل عرض کر رہا تھا آخری حصے میں فرمایا گیا ہے کہ لا یؤمنون، یقین نہیں رکھتے، عہد بھی توڑتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کسی عہد کا کم از کم عہد کے معنوں میں جاننا، اس جاننے کے بعد دوسرا حصہ آتا ہے نبھانے کا۔ تو بعض تو ایسے ہیں جو عہد توڑ دیتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اس پر یقین ہی نہیں رکھتے، مانتے ہی نہیں۔ تو یہاں جب اللہ کریم نے فرمایا اور جب کبھی اللہ نے فلما جاءہم رسول من عند اللہ، اور جب کبھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا، یعنی درجہ رسالت جب بیان فرمایا جا رہا ہے تو انبیاء اور رسول وہ ہستیاں ہیں جو مخلوق کی رہنمائی فرماتی ہیں، اور درجہ رسالت کلام ذاتی جب نصیب ہو مخلوق کی طرف تو یہاں مخصوص فرمایا گیا کہ ان کے پاس کوئی رسول، یعنی جب اللہ کا حکم لے کر آیا، کلام تو اللہ کا ہے، حکم تو اللہ کا ہے، جو اصول حیات وضع فرمائے جا رہے ہیں ایمانیات سے لے کر عبادات اور عبادات سے لے کر معاملات تک، وہ سارا وہ حصہ ہے جو اللہ کریم نے پسند فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول پیغمبر ہیں، اللہ کریم کا پیغام اس کی مخلوق کو پہنچا رہے ہیں۔ تو جب کبھی بھی اللہ کریم کی طرف سے ان کے پاس رسول آیا، اور صرف یہ نہیں کہ جو کلام عطا فرمایا جا رہا ہے اسی کی بات ہے، جو پیشتر کلام عطا فرما دیا گیا ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اب یہاں وہ بات جیسے اپنی پسند، اس سے پچھلے آیات میں بھی یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ بعض حصے جو اپنی پسند کے ہیں انہیں تو اختیار کیا جائے، اور وہ حصے جو خود کو پسند نہیں ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو یہاں بھی جو اللہ کریم کا کلام سابقہ ہے، آنے والے کلام نے سابقہ کلام کی تصدیق بھی کی۔ جہاں احکامات اور عطا فرمائے گئے وہاں سابقہ جو اللہ کریم کا کلام ہے اس کی بھی تصدیق فرمائے گی، اور تصدیق جس کی فرمائی جا رہی ہے اسے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس میں جو کمی بیشی ہے اس کے باوجود اس کا مان رہے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق ارشاد فرمائی تو تورات کا ماننا، اس کے بعض حصوں کا ماننا، بعض حصوں میں تعریف کرنا، بعض حصوں کو حذف کرنا، اس سارے کے باوجود جب من جملہ بات آتی ہے تو تورات کو مانا جا رہا ہے۔ ماننے والا ایک طبقہ ہے، وہ جب اعتراض کرتا ہے کلام ذاتی پر کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نعوذ باللہ نہیں ہے، کسی نے اسے لکھا ہے، انسان نے اسے لکھا ہے، یا مختلف انسانوں نے مل کر لکھا ہے، یا یہ کوئی تعبیر ہے، کلام ذاتی نہیں ہے، تو اس اعتراض کرنے میں جو وہ تورات کا ماننا ہے، اس میں جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی نشانیاں جو بیان فرمائی گئی، کلام ذاتی کے حوالے سے جو کچھ بیان فرمایا گیا، تورات کو مانتے ہیں، اس میں وہ حصے جو انہیں پسند نہیں ہیں اس کا انکار کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں۔
لیکن جب قرآن کریم کتب سابقہ کی تصدیق فرماتا ہے تو جس شے کا تم اقرار کر رہے ہو کمی بیشی کے باوجود وہ تمہارا حصہ، لیکن جس شے کا اقرار کر رہے ہو وہ جو حقیقی معنوں میں حصہ ہے کلام ذاتی کا، قرآن کریم اس کی تصدیق فرماتا ہے۔ اسی طرح جب بھی اللہ کریم نے اپنے حبیب مبعوث فرمائے تو کلام سابقہ جسے وہ انکار کرنے والی قوم اپنے پاس رکھ کے انکار کر رہی ہے، اس نازل ہونے والے کلام میں اس کی تصدیق جو ہے وہ بھی عطا فرمائی گئی۔ اب عجیب امتزاج ہے کہ مانتے ہوئے انکار کر رہے ہیں، جو پاس ہے وہ اقرار کا کہہ رہا ہے، جس کا اقرار ہے، جسے مان رہے ہیں، اور جو ماننے کا وہ کلام فرما رہا ہے۔ کلام کو ذاتی حصوں میں تو مان رہے ہیں لیکن جو کلام فرما رہا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا جب کبھی اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا مصدق لما معہم، تو تصدیق انہوں نے فرمائی جو پہلے ان کے پاس ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو کیا کیا؟ اب وہ جو کلام پاس ہے اسے پاس رکھتے ہوئے، مانتے ہوئے، اپنی مرضی سے مان رہے ہیں لیکن اقرار کا اعلان ضرور کر رہے ہیں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اس کا انکار کر دیا کہ ایسے جنہوں نے پہلے حصے میں ہی، ایک جماعت ایسی ان میں آتی ہے جو پہلے ہی انکار کر دیتی ہے، جس کا اقرار کیا ہوا ہے اس کا اقرار بھی پورا نہیں ہوتا چونکہ اس اقرار کے مطابقت نہیں ہے جو یہ مان رہے ہیں، اپنی مرضی سے کمی بیشی کر رہے ہیں۔ تو انکار کر دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اللہ کی کتاب کو بھی قابل اعتنا نہ سمجھا۔ اب یہ بات اللہ کے اس مقرب بندے کی نہیں ہے، یہ بات جبرائیل امین کی نہیں ہے، یہ بات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور کلام ذاتی کو کچھ نہ جانا، انکار کر دیا، یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کریم کا حکم ہے۔ دنیا کی مثالوں میں جو انسان ہے، مخلوق ہے، باہم جو حیثیتوں کا فرق ہے اس کا اثر پڑتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بادشاہ اگر کسی کو کوئی کام کہے تو غلام کا احسان نہیں ہوتا کہ وہ بجا لا رہا ہے، وہ احسان سمجھتا ہے کہ غلاموں کی جماعت میں مجھے حکم دیا گیا کہ میں بادشاہ کا حکم بجا لاؤں۔ بادشاہ بھی انسان، غلام بھی انسان، اور غلاموں میں وہ اپنے آپ کو اونچے درجے کا محسوس کرتا ہے کہ بادشاہ کا حکم میرے لیے آیا۔ ان سب میں تو ہیں دونوں انسان، دونوں محتاج۔ تو انسان حیثیتوں کے فرق میں اپنی ذمہ داری کو اپنا فخر سمجھے، ایک ہے ذاتی ذمہ داری، ایک ہے غلامانہ زندگی، اس میں بھی اپنے لیے فخر سمجھے معزز سامعین کرام۔ اور یہاں تو بات خالق اور مخلوق کے مابین ہے۔ تو جب کلام اللہ کریم کا نازل ہو اور اس کا عمومی سمجھنا، اسے حیثیت نہ دینا، اس کا انکار کرنا، اس کے مقابل آنا درجہ بدرجہ۔ قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ روز معاشر جماعتیں جو ہیں ان میں تقسیم کر دیے جائیں گے، مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اگلے پچھلے زمانوں کے جو جس کرتوت کے ہوں گے وہ کرتوتوں والے ایک جگہ جمع ہوں گے اور اپنے حصے کی سزا میں دھکیل دیے جائیں گے۔ تو جس درجے کا جو زیادتی اور ظلم کر رہا ہے اس نے اپنا نتیجہ پانا ہے۔ تو یہاں جو انکار کر رہے ہیں یہ عمومی نہیں ہے، یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کا، اور قابل اعتنا نہیں سمجھ رہے، حیثیت ہی نہیں دے رہے کہ اس شے کی، اس حکم کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ فرمایا جیسے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کامات میں لکھا ہے، پیٹھ پیچھے کر دیا کہ اسے کچھ جانا ہی نہیں کہ یہ حکم آیا بھی ہے یا نہیں۔ کأنہم لا یعلمون،
جیسا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ اور عجیب بات ہے معزز سامعین کرام، حق اور سچ جو ہے یہ چھپایا جائے یا اس کا انکار کیا جائے، کوئی درجہ بھی اس کے مقابل لایا جائے اس کی حیثیت نہیں رہتی، چونکہ ہمیشہ حق غالب رہتا ہے، چونکہ وہ حقیقت ہوتی ہے۔ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ ایک افتراء جو ہے اس کا وجود نہیں ہوتا، بات وجود کی ہوتی ہے تو وجود سچ کا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ جب حق آئے تو پھر باطل مٹ جائے، چونکہ حق کا آنا ہی جو ہے وہ باطل کا مٹنے کا سبب ہے۔ جب روشنی اللہ کریم عطا فرماتے ہیں معزز سامعین کرام تو پھر اندھیرا رہتا کوئی نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کسی شے کا مقابل ہونا، اندھیرا رہتا ہی نہیں۔ روشنی غالب تو آتی ہے لیکن دونوں کے مابین اگر دیکھا جائے تو وجود روشنی کا ہے، اندھیرے کا پھر وجود بھی نہیں رہتا۔ اسی طرح جب حق آئے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال آتا ہے اور اکثر ہمارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اس پر بحث بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے اصول تو اللہ کریم نے بحیثیت مسلمان ہمیں عطا فرمائے، یا جو غیر مسلم سے کلمہ حق اختیار کرتا ہے اسے نصیب ہو رہی ہیں، لیکن دنیا کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو ادوار کا زیر و بم ہے، یہ جو فتح و شکست، محکومی، حکمرانی، زندگی کے پہلو ہیں، آج کے اس دور میں اگر دیکھا جائے تو وہ جو غیر مسلم ہے ان کے پاس ظاہری استحکام جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس میں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت۔ پہلی بات کہ دین اسلام تمام انسانی فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے۔ آپ اگر اسے 3 حصوں میں لیں تو پہلا حصہ جب آتا ہے تو وہ پہلا حصہ ہے ایمانیات کا، یتلو علیہم آیاتی، پہلا حصہ ایمانیات کا۔ دوسرے حصے میں اس ماننے کے بعد پھر عبادات درجہ بدرجہ، جو حکم جہاں ہے پھر عبادات کا حصہ آ جاتا ہے۔ ایمان مضبوط ہو، وہ ماننا خالص ہو، عبادات تک پہنچا دیتا ہے۔ عبادات نصیب ہوں اور انہیں شرف قبولیت نصیب ہو معزز سامعین کرام، وہ عمل تک پہنچا دیتا۔ آپ جب عمل میں آتے ہیں تو عمل میں بھی 2 حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ صرف عمل پر بحث کریں گے تو پھر ایک وہ حصہ جو اس سارے ماننے اور عبادات اور عمل صالح کے حوالے سے۔ ایک عمل کا وہ حصہ ہے جو زندگی کی ہر حرکت کو مخاطب کرے گا۔ اب زندگی کی ہر حرکت دین اصول کے مطابق کی جائے تو وہ بھی واپس عبادت میں داخل ہو جائے گی، لیکن وہ اصول جو دنیا کے حوالے سے ہیں، وہ اصول جو عمومی ضرورت زندگی کے ہیں، لین دین کے ہیں، عمومی ایک انصاف کے ہیں، غلطی سے روکنے کے ہیں، انہیں کوئی بھی جو اختیار کرتا ہے وہ صاحب ایمان ہو یا وہ انکار کرنے والا، کفر کرنے والا ہو، ظاہری حصوں کا استفادہ دونوں کو میسر آئے۔ اب خوراک کوئی کھاتا ہے اور وہ ہائیجین کے لیے خالص ہو تو وہ کوئی بھی ماننے والا جو ہے اس کے وجود کو وہ تسکین دے گی، قوت دے گی، طاقت دے گی، وجود کی ضرورت پوری کرے۔ لیکن جب اسی خوراک میں حرام کی آمیزش ہو جائے، ناپاکی کی ہو یا مزید بڑھ کے حرام کی آمیزش ہو جائے تو وجود کے حصوں تک تو جو اس کا اثر ہے، لیکن جو حصے ایمانی پہلو کے ہیں وہاں وہ نقصان پہنچانا شروع کر دے۔ آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ جو حق کا انکار کرتے ہیں ظاہری حصوں میں استحکام ہے، تو آپ دیکھیں کہ ظاہری اصول جو دین اسلام کے ہیں وہ انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں ایک درجے کے۔ اب انکار کے باوجود جس حصے کا کوئی اختیار کر رہا ہے اتنا اس حصے کا اسے استفادہ ظاہری دنیا میں مل رہا ہے۔ ہماری بات کا یہ بڑا بنیادی جواب ہے۔ پھر دوسرا جو حصہ یہ جواب ہے، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، ان کے یہ جو ظاہری حصے ہیں انہیں مت دیکھیں۔ یہ جو ظاہری حصے اللہ نے انہیں حیثیتوں کے، مال و دولت کے ذرائع عطا فرما رکھے ہیں، انہیں نہ دیکھیں۔
یہ اپنی شغل کی زندگی میں لگے رہیں، ایک دن یہ نتیجہ پائیں گے۔ تو وہ جو دنیا کی زندگی کا وسیع ہونا ہے وہ مزید سوال بڑھا دیتا ہے۔ جو اللہ کریم نے عطا فرمایا اس پر جتنی ناشکری ہوگی اس حیثیت سے وہ کئی گنا ہوتی چلی جائے گی، وہ الٹا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بحث ہمارے سامنے آتی ہے تو اس بحث کو سمجھنے کے لیے اپنی تاریخ کا مطالعہ فرمائیں کہ یہی وہ اصول ظاہر اور باطن کے جب اس امت نے اختیار کیے، اختیار کرنا نصیب ہوئے، تو پھر نہ صرف اس کے اندر سے ظلمت نکلی بلکہ مخلوق خدا میں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں سے ظلم روکنے کا سبب ہوتے چلے گئے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے، خالق نے مخلوق کو عطا فرمایا۔ اب شیطنت ہے، انکار ہے، کلام اللہ کا ہے، اسے ایسے پیچھے کر رہے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو دیکھیں اس پہلو کو اگر آپ دیکھیں کأنہم لا یعلمون، کہ انسان جب بگڑتا ہے تو قرآن کریم نے فرمایا نا کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں حیثیت، دیکھیں خدائی کا دعوے دار ایک لنگڑا مچھر جو ہے اس سے عاجز آ گیا، دعویٰ خدائی کا ہے، حکمرانی ہے مطلق العنان ظاہری حصوں میں، ایک مچھر نے جو ہے وہ عاجز کر کے رکھ دیا۔ تو ہم بھول جاتے ہیں جب دعوے پر آتے ہیں، اپنی ذات پر آتے ہیں، ان پہلوؤں کو جب دیکھتے ہیں تو اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں۔ اب یہ حیثیت کا یاد رکھنا کیسے ہے، اس حقیقت سے آشنائی، اور 3 حصے جو میں نے بیان کیے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جیسے اللہ جل شانہ کی شان ہے، جیسے اس کا ماننا ہے، جو اس کا حق ہے وہ نہ جانا وہ نہ مانا۔ تو میں اس ترجمے کو، اس آیہ کریمہ کو دیکھ کر یقین مانے وجود لرزتا ہے کہ جو اس کی شان ہے اس مطابقت سے ماننا ہمارے سارے اقرار میں بھی وہ درجہ نہیں ہے جو اقرار کے معنوں میں داخل ہو سکے۔ ہمارے ماننے کو بھی اس نے اپنے کرم اور رحم سے اسے اقرار کے معنوں میں شامل فرمانا ہے کہ ہمارا ماننا ماننے میں لکھا جائے، کیونکہ اتنی کمزوری ہے ہمارے ماننے میں کہ ہماری عبادات اور اعمال تک اس ماننے کا اثر پہنچتا نہیں۔ تو جو اس کی شان ہے اس کے مطابق ماننا ہمارا کن معنوں میں ہے۔ یہ جو اللہ کریم کی یاد ہے معزز سامعین کرام، کھڑے بیٹھے لیٹے فرمایا گیا ہے، کثرت سے یاد کا بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک حصہ ہے یاد کرنا، یہ نصیب ہو تو یاد رہنے کی کیفیت عطا فرما دیتا ہے، اور جب ہر لمحے اللہ یاد ہو تو پھر سوچ اور عمل میں کتنا فرق آئے گا۔ آج ہم لین دین کرتے ہیں تو ہم خصوصی اپنے حلیے جو ہیں اسلامی تشخص کا جو ہے وہ کلام سے حلیے تک کوشش کرتے ہیں کہ اگلے کو نظر آئے، کیوں؟ کوئی یہ محسوس کرے کہ ہاں بڑا بعمل آدمی ہے، یہاں سے مجھے دھوکہ نہیں۔ اس انسان کو تو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ہمارا نیا خانہ نہیں دیکھ رہا، جس کا حکم اس حلیے کا ہے اس حکم میں جو ہم دخل کر رہے ہیں، جو اس میں ہم نفاق کر رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو پھر ماننا کہاں ہے؟ کسی فرد کا روبرو ماننا، اس کی حیثیت کا ماننا، کہیں سے نقصان یا فائدے کا ماننا، کہیں سے تعلق یا تعلق توڑنے کے نقصانات کا ماننا، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں اور بآواز بلند کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں کہ ایسا نہ کیا تو وہ نقصان ہو جائے گا، فلاں تعلق نہ ہوا تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ ہم انسان سے تعلق نہیں رکھتے، ہم اپنی ضرورت سے تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس ضرورت کے تحت ہماری تقسیم ہوتی ہے کہ کس سے کتنا تعلق اور کیسے رکھنا ہے۔
اپنی زندگی میں غور فرمائیں، بے شمار جگہوں پر یہ نشانیاں ملیں۔ اب جب ہم ان باریکیوں سے دیکھیں گے تو پھر ماننا کس درجے میں ماننا ہے جو اس کی شان ہے، ایسا ماننا وحدہ لا شریک۔ تو بنیاد جو تصوف کی مراقبات میں کرائی جاتی ہے وحدانیت باری تعالی، ابتدا جو لطیفہ قلب کی ہے، یہ جو کیفیات کا گھر ہے، یہاں اللہ کریم کا نام لینا، یہ ابتدا ہے۔ جب بات مراقبات کی جاتی ہے تو مراقب ہونا، عمل صالح کے بعد نتائج کے لیے منتظر ہونا۔ مراقب کے مفہوم میں کہ کوئی عمل صالح اختیار کیا جائے، اس عمل صالح کے اختیار کرنے کے بعد نتائج کے حصول کے لیے منتظر ہونا، وہ جو ابتدا ذکر کی قلب سے، اور مراقب کی ابتدا اس یقین محکم اور بنیاد سے وحدہ لا شریک لک یا اللہ۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جہاں یہ خواہشات اور کیفیات بستی ہیں، یہاں جو ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، اس اللہ کا نام لینے میں کتنا اخلاص۔ اکثر ساتھی جب بات کرتے ہیں ذکر کے حوالے سے، یا کئی دفعہ میں خود ہی کہہ دیتا ہوں، تو میں 3 باتیں دہراتا رہتا ہوں۔ ایک، عبادت خالص اللہ کے لیے کرو اور اس حکم کے مطابق کرو، کمی بیشی نہ کرو۔ تعمیل حکم میں کھڑے ہو، بیچ میں ذات اپنی نہ رکھو، ہمیشہ ذات باری کی طرف دیکھو۔ اللہ کریم کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے، بات فرائض کی ہو، بات نوافل کی ہو، بات عمل کثیر کی ہو، بات عمومی زندگی کے کسی حصے کی ہو، ایک شے سمجھو کہ اللہ کا حکم ہے اور بات ختم، اگر مگر لیکن ساتھ نہ کرو، یعنی خالص اللہ کے لیے۔ دوسری، طریقہ درست ہو، ہر حکم کی مطابقت ہو، طریقہ درست، آمیزش نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں، سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز کی ادائیگی، اس کے نتائج بیان فرمائے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازی کے حوالے سے کیا فرمایا، فقہ پر بے نمازی کے حوالے سے کتنی بحث ہے، عمر کے کس حصے سے شروع کرنی ہے، اور صحت کے کن کن حصوں میں کیسے ادائیگی ہے۔ لیٹ کر بھی بیمار کا قیام ضروری ہے، قیام نماز میں، لیکن جو بیمار ہے اس کے لیے اتنی رخصت ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ کر ادا کر لے اشارے سے، اس کا وہ اشارہ، اس کا لیٹنا قیام کے معنوں میں داخل ہو جاتا، لیکن رخصت نہیں۔ اب کبھی ہم نے غور کیا کہ ایک رکن میں حرکات کتنی کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم رکوع میں گئے ہیں، قیام میں آئے بھی ہیں کہ نہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ سجدوں کا وقفہ بھی پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آدھے سے آگے آپ چلے جائیں تو سجدہ دوسرا کیسا ہوگا جب پہلا مکمل نہیں ہوگا؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ ہاتھ کہاں اٹھا رہے ہیں، پاؤں کہاں اٹھا رہے ہیں؟ تو وہ جو شوق عبادت ہے، اس ماننے پر اس کا انحصار، یہ جو ماننا ہے۔ معزز سامعین کرام، کو بڑا حیثیت کا بندہ آئے تو ایک ایک بٹن ہم دیکھتے ہیں، بند ہے کہ نہیں، کریز ٹھیک ہے کہ نہیں، میں کھڑا کیسے ہوں، میں بولوں گا کیسے، کیوں؟ اس کی حیثیت کو ہم جانتے ہیں۔ اس لیے میں نے غالباً کئی دفعہ پہلے بھی یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں جا رہا تھا اور ایک مقدمے کی سماعت تھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں، جھوٹا مقدمہ تھا۔ کوشش یہ کی گئی کہ حضرت کو اس میں ملوث کیا جائے تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ تو میں گاڑی چلا رہا تھا، آپ
تشریف فرما ہیں، تیسرا کوئی بندہ گاڑی میں نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ کسی سوچ میں ہیں، تو میں نے محسوس کیا کہ میں کوئی بات کروں، کوئی موضوع چھیڑ دوں۔ مجھے خیال آیا کہ حضرت اس سے کوفت کر رہے ہیں، یہ جو جانا یا پیش ہونا۔ تو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، تو میری دوسری بات پر انہوں نے مجھے ٹوک دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، میرا دھیان بٹا رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا بات یہ نہیں ہے کہ میں اس کیس سے پریشان، بات یہ ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم ہی جیسا انسان ہے، ایک وقتی اختیار اس کے پاس ہے کہ وہ فیصلہ کیا کرے گا، ہوگا پھر بھی وہی جو اللہ کریم چاہتا ہے۔ ایک وقتی اختیار ہے، تو کل کا سوچ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کیا لکھ دے۔ سوچ میں یہ رہا ہوں کہ اس عدالت یا اس مقدمے کی اتنی سوچ ہے، تو اللہ جل شانہ کے حضور جو روز محشر اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا؟ تو مجھے روک دیا انہوں نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں، اس پر میں اس عدالت کو نہیں سوچ رہا، میں تو یوم محشر کی عدالت کو سوچ رہا ہوں۔ ایک دفعہ غور فرمائیں، مجھے بھی زندگی کے مختلف تجربات ہوئے ہیں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ۔ آپ زندگی کے ہر شعبے میں آپ جو ہیں وہ کام کرتے تھے، تو جب آپ زندگی کے ہر شعبے میں کام کر رہے ہو تو ہر شعبے کی جہاں اچھائیاں ہوتی ہیں وہاں جو کمی بیشیاں ہیں وہ بھی ساتھ پھر بندے کو ان میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ جہاں مقابل کے پاس اختیار ہو اور اس کے اختیار کا استعمال آپ کا فائدہ یا نقصان کر رہا ہو، وہاں ایک دھڑکا رہتا ہے۔ حالانکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، وہ جو صاحب اختیار ہے اس کو محتاجی میں بھی دیکھا ہے، اپنے سے ہٹ کر کسی اور جگہ دیکھے تو وہ بھی تو محتاج ہے۔ اگر کہیں انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہے تو جو انصاف کا نظم ہے اس کا تو وہ محتاج ہے نا، اپنے سے بڑے کے سامنے تو وہ بھی جواب دے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، بندہ سوچتا ہے کہ جانے کیا ہوگا، نقصان ہو جائے گا۔ ایک اور ہماری بیماری ہے، ہم نے اپنے اندر ایک خود اپنے عزت کے بت بنائے ہوتے ہیں، میری بے عزتی ہو جائے گی، کام عزت والا کیا ہے یا نہیں یہ نہیں ہم نے سوچنا، لوگ کیا کہیں گے۔ اور عجیب بات ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، بالعموم جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ اللہ پر گلہ کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العالمین پر گلہ کر رہے ہیں ہم کیسے ان کو راضی کر لیں گے؟ کیسے ممکن ہے کہ جو اللہ پر گلہ ہو رہا ہے جس معاشرے میں، اس میں ہم کہیں کہ ہم سے لوگ راضی ہو جائیں؟ کیسے ممکن؟ جو مرضی کر لیں نہیں راضی ہوتے، آپ جیسا مرضی بول لیں، جو مرضی کہہ لیں۔ اس لیے اتفاق حق پر ہو سکتا ہے، حق سے باہر اتفاق کلی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بھی گلہ کر رہا ہے اتنا حق سے تجاوز کر رہا ہے تو وہ گلہ کر رہا ہے۔ انسان کی سوچ، اس کا وجود، اس کی استعداد ہر ایک کی الگ ہے، پسند و ناپسند الگ ہے۔ ایک جگہ کیسے ہر شے مرکوز ہو جائے، اور پھر جب یہ فرمایا جا رہا کأنہم لا یعلمون، وہ جانتے ہی نہیں، اتنا نا آشنا حق سے ہو جائے اتفاق کلی کہاں نصیب۔ اللہ کریم عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، یقین محکم عطا فرمائے، وقت عبادت نصیب ہے، ڈٹ کر اپنی عبادت کریں، مرکوز رکھیں اپنے معاملات پر۔ یہاں سے بیٹھ کر یہ جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا موبائل کا استعمال، سنت اعتکاف بیٹھے ہیں، یہاں آپ جب استعمال موبائل کا بالعموم کر رہے ہیں تو کس معنوں میں آئے گا؟ صرف یہاں کی نہیں، جہانی بات کر رہا ہوں۔ تو اب کئی باتیں ہوتی ہیں
وہ بندہ روک لیتا ہے کہ چلو نہیں گئی جائیں، لیکن کوشش ہم سب کی ہے۔ پھر جو نفلی اعتکاف میں ذمہ داری میں آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں غیر رمضان میں بھی نفلی اعتکاف کی جو نیت ہے وہ کر کے داخل ہو جائے تو اس کے مطابق اجر ملتا ہے۔ تو جو نفلی معتکف ہے اسے بھی کوئی ضرورت یہ کہاں پیش آ رہی ہے کہ مسجد میں فضول گویا ہو، کیا ضرورت ہے بولنا؟ تو ایسا اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کریں، اللہ اس میں ایسی برکت عطا فرمائے۔ آنے والے رمضان نا نصیب کی بات ہے، پچھلے رمضان المبارک میں کون تھا یہاں، یہیں کی مثال لے لیں، یہاں کس نے سحری اور افطاری پر خدمت کی ہوگی اور کس نے کھایا پیا ہوگا؟ کتنے آج ان میں سے ایسے ہوں گے کہ وہ دینے والے یا وہ کھانے والے، ان میں سے کتنے نہیں ہوں گے؟ تو یہ جو زندگی کا پتہ ہے، جانا ہے کس کا کب شاخ سے یہ پتہ جدا ہو جائے۔ تو اللہ کریم توفیق دے، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں آسانی عطا فرمائے۔ پھر یہ ایک ذمہ داری ہے، مسلمان کا ایمان جو ہے اسے ذات تک نہیں روکتا، محنت کی جائے، اس قابل ہوا جائے کہ سب سے پہلا نمونہ جو تبلیغ دین کا ہے وہ عملی صورت ہو ہمارے وجود کی، ہمارا کلام، ہمارا دیکھنا، ہماری حرکات و سکنات، ہمارا لین دین، ایک تبلیغ، عملی تبلیغ ہو۔ اور عملی تبلیغ کے بعد پھر دوسرا درجہ ہے کہ بندہ کسی کو دعوت دے رہا ہے یا اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور ہمارا زور اس دوسرے حصے پر زیادہ ہوتا ہے بالعموم۔ اور یہ جو ہوتی ہیں نا چیزیں نشاندہی کرنا، اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر خرابی ہم اپنے اوپر تھوپتے رہیں، لیکن حقیقت آشنا نہ ہونا یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ حقیقت آشنا نہیں ہوں گے تو غلطی کو غلطی کب سمجھیں گے اور صحیح کی طرف جو ہے وہ کب کریں گے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، دنیا میں جہاں جہاں تک مجھے سفر کرنے کا موقع ملا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ باعمل بحیثیت مسلمان باعمل ایک کثرت کا حصہ، تو اللہ نے اس خطے کو یہ کرم عطا فرمایا، اس پر کرم کیا، احسان کیا، باعمل لوگوں کی کثیر تعداد۔ اب جب میں بات کرتا ہوں تو میں تو اپنے جیسی خطا کار کا جو عمل ہے اسے دیکھ کر بحث کر رہا ہوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے جیسے ہمارے روز شام کے خبر نامے میں اب 24 کروڑ کا 23-24 کروڑ کا ملک ہے، کوئی ایک اچھائی نہیں ہوئی۔ آپ شام کو بیٹھ جائیں، جو پورے ملک کی خبر آئے گی، کہیں قتل و غارت کی آئے گی، مار داڑ کی آئے گی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں گر گیا، فلاں ضائع ہو گیا، فلاں سیلاب کی نظر، کوئی 24 اچھائیاں نہیں ہوئی اس پوری 24 کروڑ میں۔ اللہ کا شکر ہے اس خطے میں، اس ملک میں لوگ باہر سے بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہاں دین کی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے، مدارس ہیں، مبلغ ہیں، مدرس ہیں، ہر شعبہ موجود ہے، خانقاہیں ہیں، اپنے اپنے حصے میں اپنے اپنے جو اللہ کریم کی عطا ہے اس کے مطابقت میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب ان کمزوریوں یا ان چیزوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور یہاں جہاں بیٹھ کر میں کر رہا ہوں، اس لیے ہم جمع ہوئی اسی لیے ہوئے ہیں کہ تربیت ہو، تو تربیت میں یہ نکات ضروری ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ میں ذاتی مثال دیتا ہوں، کسی کو بھی یہ نہیں کہتا کہ کسی کی طرف انگلی اٹھاؤ، کہیں کسی کو بھی کوئی درخواست کروں تو اسے کہتا ہوں اپنی سوچ دیکھو، اپنا عمل دیکھو، میں نے بات کرنی ہے تو میں اپنی سوچ اور اپنا عمل دیکھوں۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، کمزور اور گناہگار لوگ ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔